تو ہم ایک موضوع کو لے کے چلیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان چند ایام کے اندر ہم دین کی کچھ بنیادی باتوں کو سیکھ لیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم مل کے سیکھیں گے، میں بھی اور آپ بھی۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں سنا رہا ہوں اور آپ نے سننا ہے، بلکہ آپ نے بھی سوچنا ہے اور میں نے بھی سوچنا ہے۔ جب تک خود سے سوچنا شروع نہیں کریں گے اس وقت تک یاد رکھیں ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے۔ دین کبھی بھی سن کے سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ خود سوچنا شروع نہیں کریں گے۔ لہٰذا آج ہم کچھ بنیادی باتیں اس سورہ سے متعلق، جو مشہور سورہ اور آپ سنتے رہتے ہیں، نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اسی کو لے کے ہم آغاز کرتے ہیں۔ خداوند تعالی ارشاد فرماتے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ شیعہ نہیں، سنی نہیں، اہل حدیث نہیں، عیسائی نہیں، سکھ نہیں، ایتھسٹ نہیں، یہودی نہیں، کون خسارے میں؟ انسان خسارے میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے انسان، تمہاری جو آغاز ہے وہ تمہاری شناخت انسان سے ہے۔ تمہیں سب سے پہلے انسان بن کر سوچنا ہوگا، اس کے بعد پھر تمہاری دوسری شناخت کا آغاز ہوگا۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا ہے؟ کس طرح کا بنایا ہے؟ انسان اس کائنات کا واحد مخلوق ہے۔ اس کو یاد رکھیے گا، میں بیچ میں دہراتا رہوں گا یہ بات۔ انسان کائنات کا واحد مخلوق ہے جس کو بنانے کا اختیار خدا نے خود اس کے حوالے کیا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ اس کو سوچئے گا بچہ، اس سن کے صرف رہنا نہیں ہے، سوچنا ہے تھوڑا خود سے بھی۔ انسان اس کائنات کا واحد مخلوق ہے جس کو بنانے کا اختیار خود اس کے حوالے کیا ہوا ہے، خود انسان کے حوالے ہے، اس کے اختیار میں دیا ہوا ہے کہ تو جو بننا چاہتا ہے بن سکتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء اور آسمانی کتابیں رہنمائی کے لیے نازل کیا اللہ نے، اور یہ بتانے کے لیے نازل کیا کہ انسان تو نے کیا بننا ہے، کیسے بننا ہے، کیوں بننا ہے، اس لیے نازل کیا ہے۔ لیکن بننا اور نہ بننا یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ یہ عام طور پہ ہمارے لوگ بھی یہ قرآن مجید کی یہ آیت دہراتے ہیں نا، جو قرآن مجید میں اکثر انبیاء کے حوالے سے آیا ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ؟ کیا مطلب؟ کہ ہمارے ذمے کچھ نہیں ہے مگر فقط پہنچانا، تمہارا بنانا ہمارے اختیار میں ہے نہیں ہے۔ یہ ہے اصل میں۔ یہ تو ہم ویسے پڑھتے ہیں نا، بعض اوقات ایک بات کر کے ہم بولتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں نا، لیکن اس جملے میں، اس قرآن کی چھوٹی سی آیت کے اندر ایک دنیا پوشیدہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان، پیغمبر فرما رہے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تم تک پیغام پہنچا دیں، تجھے بنانا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ کس کے اختیار میں ہے؟ تو خود اپنا مالک ہے، تو بنا سکتے اپنے آپ کو۔ دیکھیں نا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا چاہتے تھے کہ مکے والے ہدایت پا جائیں۔ چاہتے تو نہیں چاہتے تھے؟ 13 سال سخت جدوجہد کی مکے میں، سخت جدوجہد کی، یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں جو عام طور پہ ہمارے یہاں بیان نہیں ہوتا، پورے بنی ہاشم والے بھی مسلمان نہیں ہوئے جو آپ کے خاندان والے تھے، باقی تو قریش کے باقی قبیلوں کو چھوڑیں آپ۔
پورے مکمل بنی ہاشم والے بھی مسلمان نہیں ہوئے. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کیا ہے یہ؟ اس لیے کہ بننا اور نہ بننا خود انسان کے اختیار میں ہے. وہ جو عام طور پہ ہم اب دوسری طرف آئیں، ہم کہتے ہیں نا کوئی غلطی کرتے ہیں، برا کام کرتے ہیں یا سرزد ہو گیا، بس جی شیطان نے کرایا ہے. یہ شیطان کسی سے کچھ نہیں کراتا ہے، نہ اس کے پاس یہ اختیار ہے کسی سے کچھ کرائے. وہ فقط خیال ڈال سکتا ہے، آپ کے ذہن میں اس چیز کو خوبصورت کر کے پیش کر سکتا ہے، آپ کو اس کام پہ مجبور نہیں کر سکتا. وہ آپ اس کے ہاتھ میں نہیں ہیں. یہ بہانہ ہے فقط کہ شیطان نے مجھ سے یہ کام کرایا. شیطان کسی سے کچھ کرا نہیں سکتا. آپ آزاد ہیں، شیطان کے چنگل سے آزاد ہے. شیطان فقط ایک وسوسہ پیدا کرتا ہے، ایک خیال ڈالتا ہے، اس کے بعد اس خیال کے پیچھے ہم خود ہی دوڑتے ہیں، ہم خود ہی جاتے ہیں، ہم خود ہی عمل کرتے ہیں. لہٰذا اب شروع کہاں سے کریں گے؟ شروع یہاں سے کریں گے. دیکھیں کہ سب سے پہلے تو یہ تصور کرنا پڑے گا کہ میں بنا ہوا نہیں ہوں، مجھے بننا ہے. ایک کون بنائے گا مجھے؟ کون بنائے گا؟ کوئی نہیں بنا سکتا. میں خود بناؤں. مجھے خود اپنے آپ کو بنانا ہے. مجھے خود دیکھنا ہے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں. مجھے خود دیکھنا ہے کہ میرے انداز گفتگو کیسا ہے، میرا کردار کیسا ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے. کیا اگر غلط ہے تو میں اس کو بدل سکتا ہوں؟ ہاں بدل سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں، آپ خود بدل سکتے ہیں. دیکھیں نا، حضرت حر 9 محرم کے رات تک کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ دیکھیں نا، پھر سوچا اس نے. سوچنا ضروری ہے. یاد رکھ لیں، قرآن مجید میں بار بار خداوند تعالیٰ دعوت دیتے ہیں، افلا تتفکرون افلا تعقلون افلا تدبرون. تم کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں سوچتے؟ تم سوچو. سوچنے سے کیا ہوگا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ خدا کا وعدہ ہے کہ ہم نے انسان کے اندر برائی اور اچھائی کو پہچاننے کی صلاحیت رکھا ہوا ہے، الہام کیا ہوا ہے اس کو. یہ الہام کب جواب دے گا؟ جب آپ سوچیں گے، فکر کریں گے. جب تک سوچیں گے نہیں، اس وقت تک کوئی آپ کو نہیں بتائے گا، آپ کے اندر سے آواز نہیں آئے گی. آپ کا سوچنا بہت ضروری ہے. کس کے بارے میں؟ پڑوسی کے بارے میں نہیں، دوستوں کے بارے میں نہیں، اولاد کے بارے میں نہیں، وہ بات میں. سب سے پہلے خود کے بارے میں سوچیں. میں کہاں جا رہا ہوں، میرا کردار کیسا ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، میرا سلوک کیسا ہے، میں ٹھیک ہوں یا غلط ہوں. پھر آپ کسی سے پوچھیں نہیں میں ٹھیک ہوں یا غلط ہوں. جب آپ سوچیں گے نا، اندر سے ایک خدا نے ایک نبی ہمارے اندر رکھا ہوا ہے، ایک نبی جس کو باطنی نبی کہتے ہیں. وہ آپ کو بتائے گا کہ تمہاری یہ بات غلط ہے، یہ جو تم نے اپنی بیوی کے ساتھ جو سلوک کیا غلط کیا تم نے، یہ جو تم نے اپنے بیٹے کو بولا غلط بولا تم نے، یہ جو تم نے اپنے دوست کے ساتھ سلوک کیا غلط کیا تم نے. خود بولے گا. کسی سے نہ پوچھیں، کسی سے مشورہ نہ لیں، خود سوچیں میں نے یہ جو کام کیا صحیح کیا غلط کیا. خود بتائے گا صحیح کیا یا غلط کیا. بس کیا فرمایا؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی، اے انسان زمانہ تیرے ہاتھ سے گزرتا جا رہا ہے، نکلا جا رہا ہے، صبح شام تیرا وقت گھٹتا جا رہا ہے اور تمہیں اس کا احساس نہیں ہے. ان الانسان لفی خسر. انسان خسارے میں ہے خسارے میں، نہ کہ جائے گا، خسارے میں ہے. لام تاکید ہے. فی عربی میں استعمال کرتے ہیں جو چیز کسی چیز کے اندر ہو، جیسے مچھلی پانی میں ہو تو لفظ فی استعمال کرتے ہیں. لفی خسر، خسارے میں ہیں.
جو بھی انسان جہاں بھی پیدا ہو، شیعہ کے گھر میں پیدا ہو، سنی کے گھر میں پیدا ہو، عیسائی گھر میں پیدا ہو، یہودی گھر میں پیدا ہو، ہندو کے گھر میں پیدا ہو، خسارے میں ہی ہے۔ کب نکلے گا خسارے سے؟ کب نکلے گا؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر یہ کہ جو ایمان لائے۔ چونکہ ہم قرآن مجید کے بہت سارے مفہوم کو، آیات کو اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اپنی زبان میں اس کا کچھ بن جاتا ہے۔ آپ کو یہ ضروری ہے کہ قرآنی آیات کو خصوصاً عربی مفہوم کے تحت سمجھنا ہوگا۔ اگر اپنے تحت سمجھا تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ مثلاً اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر جو کیا لائیں؟ ایمان لائیں۔ تو ایمان کیا ہے؟ ایمان یقین کو بولتے ہیں، گمان کو نہیں بولتے، شک کو نہیں بولتے۔ اور ہم لوگ جو ہیں شک اور گمان کو ایمان سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ایمان یقین کو بولتے ہیں، اور یقین کیا کرتا ہے؟ یقین انسان سے کام کرواتا ہے، حرکت میں لاتا ہے، اس کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ ابھی دیکھیں نا، سردیاں آ گئی، یقین ہے اس پہ، یقین ہے تو کیا کیا ہے؟ کوٹ پہنا ہوا، دیکھیں نا، حرکت کی ہے، کوٹ پہنا، ٹوپی پہنا، موزے پہنے، کیوں؟ یقین ہے نا سردی آ گئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں یقین۔ یقین انسان سے کام کرواتا ہے، سوتا نہیں ہے وہ۔ اب ہم جس کو ایمان سمجھ رہے ہیں وہ ایمان نہیں ہے، وہ گمان ہے، وہ شک ہے۔ ورنہ ہم ایسے نہیں ہوتے جیسے آج ہمارا معاشرہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ آپ اسکردوں کو اٹھائیں تو 100% آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں کا معاشرہ ہے، تو ایسا ہوگا معاشرہ، ایمان ہو تو ایسا ہوگا۔ ایمان نہیں ہے۔ جبکہ آپ خاص کسی سے پوچھیں کہ اللہ کو مانتے ہیں؟ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کو نہ مانے؟ کیسے ہو سکتا ہے اہل بیت کو نہ مانے؟ کیسے ہو سکتا ہے آخرت کو نہ مانے؟ تو آپ کا یہ ماننا کیسا ہے؟ ماننا گمان ہے، آپ کا شک ہے، یقین نہیں۔ اس لیے کہ یقین انسان کو بیٹھے نہیں دیتا، پھر اس سے عمل کرواتا ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ ہمارے یہ جو کچھ ایام ہے، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ دین کو اس کے اصل شکل میں پہچانیں۔ اس سے پہلے ہم خود اپنی شناخت کو پہچان لیں، کیونکہ جو معصوم کا قول ہے، من عرف نفسا فقد عرف ربا۔ دیکھیں کتنی اہمیت رکھتا ہے کہ جس نے خود کو پہچانا، یعنی جس انسان نے انسان کی شناخت کو پا لیا، وہ رب کو پا لے گا، وہ رب کو پہچانے گا۔ اگر اس نے خود کو نہیں پہچانا ہے، اس کا مطلب وہ خود سے بھی غافل ہے اور رب سے بھی غافل ہے، پروردگار عالم سے بھی غافل ہے، خالق سے بھی غافل ہے، کیونکہ خود سے غافل ہے، خود کے بارے میں نہیں جانتا۔ پہاڑ کو جانتا ہے، سبزہ کو جانتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کو جانتا ہے، جانوروں کو جانتا ہے، خود کو نہیں جانتا کہ میں کیا ہوں، میں کیسے بنوں گا، مجھے کہاں جانا ہے، میں جا کس طرف رہا ہوں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ کے کہنے سے میں نہیں سمجھ پاؤں گا، میرے کہنے سے آپ نہیں سمجھ پائیں گے جب تک ہم خود سوچنا شروع نہیں کریں گے۔ میری باتیں یا آپ مجھ سے کچھ کہیں گے تو وہ فقط رہنمائی ہوگی، فقط راستہ دکھانے کا ایک بہانہ ہو سکتا ہے، لیکن چلنا کس نے ہے؟ چلنا ہم میں سے ہر ایک کو چلنا ہے۔ لہٰذا میں ایک بات دہراؤں پھر ختم دعا کرتے ہیں کہ یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ میں بنا ہوا، مجھے بننا ہے۔ میں کامل نہیں ہوں، ناقص ہوں، مجھے کمال کی طرف جانا ہے، یہ طے کر لیں۔ اور کمال کی طرف جانے کے لیے مجھے ہدایت کی ضرورت ہے، راستہ بتانے والے کی ضرورت ہے، اس راستے کو تلاش کرنے کی
ضرورت ہے، یہ اس کا احساس ہو۔ ابھی ہم لوگ جاتے ہیں نا مجلس میں، میلاد میں، تو کیوں جاتے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں ثواب ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ میں وہاں جائے کچھ سن کے کچھ بناؤں، اپنے آپ میں اصلاح کروں گا، خود کو بناؤں گا، ایسا نہیں ہے، یہ تصور ہی نہیں ہوتا ہے ہمارا۔ مجلس چاشافن جو بس ثواب مجلس سے بہت، یہ کبھی نہیں سوچا کہ میں مجلس میں جا کے اپنی اصلاح کروں گا، کچھ سیکھوں گا، کچھ علم حاصل ہوگا مجھے، یہ نہیں سوچتے۔ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ یہ اس لیے نہیں سوچتے کہ ہم اپنے آپ کو کامل سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھ میں کوئی خامی ہی نہیں ہے کہ مجھے سیکھنا پڑے۔ وہ جس میں خامی ہے وہ سیکھے گا نا۔ بیمار کا احساس ہوگا تو ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں نا، تو بیماری کا احساس نہیں ہے تو ڈاکٹر سے تو ایسے ملنے جاتے ہیں۔ تو بیماری کا احساس ضروری ہے، تو لہٰذا یہ سمجھنا ہے کہ ہم ہدایت کے محتاج ہے، ایک قابل ہدایت ہے، دو ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، اس قابلیت رکھتے ہیں عمر کے جس حصے میں ہو ہم۔ دوسرا، ہدایت حاصل کرنے کے بعد میں نے خود اپنے آپ کو بنانا ہے، کوئی مجھے نہیں بنا سکتا، میں نے خود اپنے آپ کو بنانا ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہاں سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار ہم کی بارگاہ میں، پروردگار وہ دین جسے تو نے ہماری سعادت اور کمال کے نازل کیا، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار مومن مومنات جہاں کہیں بھی بیمار شفا کاملہ عطا فرما، جو مشکل مبتلا ان کو مشکلوں کو حل فرما۔ پروردگار مظلومین کو فتح نصرت عطا فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار اس عبادت کے صدقے میں ہماری گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ مظلومین جہان، مستضعفین جہان، دنیا کے تمام ستم رسیدہ انسان تیرے آخری حجت کے ظہور کے انتظار میں، پروردگار اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے اوان و انسان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام شہداء